أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ احد کی جنگ کے حالات کے وشے میں ورنن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھائلوں اور شہداء کو جمع کیا، گھائلوں کی مرہم پٹی کی گئی اور شہداء کو دفنانے کا انتظام کیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ظالم کفار مکہ نے کچھ مسلمان شہداء نے ناک کان بھی کاٹ دیے ہیں، اس لیے یہ لوگ جن کے ناک کان کاٹے گئے تھے ان میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظارہ دیکھ کر افسوس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار نے خود اپنے عمل سے اپنے لیے اس بدلے کو جائز بنا دیا ہے جس کو ہم ناجائز سمجھتے تھے، پرنتو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ کفار جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دو، تم رحم اور انصاف کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو۔ اسلام کی تعلیم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تدفین اور تکفین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا۔ کچھ پہلے میں سنکشپت ورنن کر چکا ہوں، بلکہ تفصیل ورنن کر چکا ہوں۔ کچھ باتیں نہیں آئی تھیں، جب ان کا سر ڈھانکا جاتا تو دونوں پاؤں سے کپڑا ہٹ جاتا، جب چادر پاؤں کی طرف کھینچ دی جاتی تو ان کے چہرے سے کپڑا ہٹ جاتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ ڈھانک دیا جائے اور پاؤں پر ہرمل یا اصغر گھاس رکھ دی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو جو آپ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ الطبقات الکبریٰ کا یہ حوالہ ہے۔ اور ان شہداء کی نماز جنازہ پڑھنے یا پڑھانے کے بارے میں بحث میں پچھلے خطبہ میں ورنن کر چکا ہوں۔ نوحہ اور بین جو مردوں پر فوت شدہ پر کیا جاتا ہے، اس کی کس پرحکمت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناہی فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ انصار کی عورتیں اپنے خاوندوں پر روتی اور بین کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ کو کوئی رونے والا نہیں؟ انصار کی عورت کو پتہ چلا تو پھر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بین کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، میرے خیال میں مسجد میں ہی کچھ فاصلے پر تھے اور جب بیدار ہوئے تو وہ مہیلائیں اسی طرح رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ لوگ حمزہ کا نام لے کر روتی ہی رہیں گی، بند نہیں کریں گی، انہیں کہہ دو کہ واپس چلی جائیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے کا ماتم اور بیان نہ کریں۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر نوحہ کرنا ناجائز قرار دیا اور کسی بھی قسم کا نوحہ اور بین ختم کر دیا۔ یوں بڑی حکمت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی بھاوناؤں کا خیال رکھا،
انہیں اپنے خاوندوں اور بھائیوں کی جدائی پر ماتم سے روکنے کی بجائے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ورنن کیا۔ ان پر رونے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر پھر لاش کی بے حرمتی دیکھ کر شدید غم تھا، لیکن جب دیکھا کہ انصار عورتیں اب یہ نوحہ بند ہی نہیں کر رہی، یہ ایک رسم ہی تھی، تو پھر اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اپنا ادھارن پیش کر دیا اور انہیں صبر کی تلقین کی، ایسی تلقین جو انصار کرنے والی تھی۔ جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جدائی کے غم کا سمبند ہے، وہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا، ہمیشہ اس کا ورنن کرتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اپنے مرثیہ میں کہا تھا کہ میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور حمزہ کی موت پر انہیں رونے کا بجا طور پر حق بھی ہے، پرنتو خدا کے شیر کی موت پر رونے دھونے اور چیخ و پکار سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کا شیر حمزہ کی جس صبح وہ شہید ہوا، دنیا کہہ اٹھی کہ شہید تو یہ جواں مرد ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی نعش کے پاس پہنچے۔ ان کی نعش چہرے کے بل پڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ سورہ الاحزاب آیت 24 کا انواد یہ ہے کہ مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا اسے سچا کر دکھایا، اتہ ان میں سے وہی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہی ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے، اور انہیں ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں شہداء ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو سمبودھت کر کے فرمایا کہ ان کی زیارت کر لو، ان پر سلام بھیجو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن تک بھی ان پر سلام کرے گا، قیامت کے دن تک جو بھی ان پر سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ابو روم بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت سوید بن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے قبر میں اتارا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر فرماتے ہیں کہ احد کے شہداء میں ایک صاحب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہ سب سے پہلے مہاجر تھے جو مدینہ میں اسلام کے مبلغ بن کر آئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مصعب رضی اللہ عنہ نے مکہ کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ خشک پوش اور بانکے سمجھے جاتے تھے۔ بڑے اچھے لباس پہننے والے اور بڑا رکھ رکھاؤ والے تھے اور بڑے ناز و نعمت میں رہتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی حالت بالکل بدل گئی، اس لیے روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے بدن پر ایک کپڑا دیکھا جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وہ پہلا زمانہ یاد آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم پر آب ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احد میں جب مصعب شہید ہوئے تو ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا جس سے ان کے بدن کو چھپایا جا سکتا۔ پاؤں ڈھکتے تو سر ننگا ہو جاتا اور سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سے سر کو کپڑوں سے ڈھانک کر پاؤں کو گھاس سے چھپا دیا گیا۔ احد کے دن جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی کی۔ اس کے بارے میں ورنن آتا ہے کہ حضرت رفاع بن رفیع زراقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دفن سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، اکثر زخمی تھے، اور بنو سلمہ اور بنو عبداللہ اشل کے زخمی زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14 مہیلائیں تھیں۔ جب احد کے نیچے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب صف بناؤ تاکہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مردوں نے صف بنائی اور ان کے پیچھے عورتوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے جس کا انواد یہ ہے: اے اللہ سمجھ تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس کو تو قبض کر لے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ جو چیز تو روک لے اس کا کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔
جس کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، جس کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات اور رحمت اور اپنے فضل اور رزق میں سے کشادگی کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری ایسی قائم ہونے والی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو نہ پھرے نہ زائل ہو۔ اے اللہ ہم فکر کے دن تجھ سے نعمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے خوف کے دن امن کا سوال کرتے ہیں اور فاقے کے دن غنا کا۔ اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تو نے ہمیں عطا کی، اور اس کے شر سے جس سے تو نے ہمیں منع کیا۔ اے اللہ ایمان کو ہماری طرف محبوب کر دے، اس کا ہمارے دلوں کو میں النکرت کر دے، ہماری طرف کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسند کر دے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمانوں کی حالت میں وفات دے، ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ کر، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح ہلاک کر دے کہ نہ ہم رسوا ہوں نہ فتنے میں پڑھیں۔ اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے کو روکتے ہیں، اور ان پر اپنی سزا اور عذاب نازل کر۔ اے اللہ، اے معبود حق، اہل کتاب کافروں کو ہلاک کر، آمین۔ یہ دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس وقت سب لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھی۔ غزوہ احد سے میں صحابیات کے کردار کا میں نے پہلے بھی ورنن کیا ہے، مزید ورنن کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں جہاں مردوں نے جان نثاری کی تاریخ رقم کی، وہاں مہیلاؤں نے بھی اسلامی لشکر کے شانہ بشانہ خدمت نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں ورنن ملتا ہے کہ انہیں احد کے یدھ میں شرکت کی تھی، اس لیے حضرت مطلب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بن احتب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز احد کی جانب روانہ ہوئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مدینہ کے قریب ایک جگہ شیخین کے پاس رات قیام کیا، جہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھنی ہوئی دستی لائیں گے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اسی طرح نبیذ لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ پی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ احد کے دن میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور اپنی ماتا ام سلیم کو دیکھا، وہ مشرق میں پانی بھر بھر کر لاتی اور پیاسوں کو پلاتی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ورنن کیا کہ جب احد کا دن ہوا تو لوگ شکست کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے، ارتھات پرے چلے گئے۔ پھر راوی کہتے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر کو دیکھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو، اور انہیں اپنے کپڑے مضبوطی سے باندھتے ہوئے تھے۔ میں ان دونوں کی پنڈلیوں کے پازیب دیکھ رہا تھا، وہ دونوں تیزی سے مشکلیں لے جا رہے تھیں، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے نے کہا دوسری روایت یہ ہے کہ وہ دونوں اپنی کمروں پر مشقیں اٹھا کر لا رہی تھیں، پھر وہ دونوں لوگوں کے منہ میں ان کو انڈیلتی تھیں، ارتھات پانی پلا رہی تھیں، پھر وہ دونوں واپس ہوتی اور انہیں بھر کے لاتے، پھر وہ دونوں آتی اور وہ ان لوگوں کے منہ میں انڈیلتی۔ حضرت ابو سعید خود کی ماتا ام سلیت رضی اللہ عنہ بھی دور سے پانی کے مشکیزیں بھر کے لاتے تھے اور دوسری طرف زخمیوں اور پیاسوں کو پانی پلاتے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خدمت سر انجام دی، پرنتو کچھ انیہ مسلم مہیلائیں باقاعدہ نیزہ اور تلوار ہاتھ میں لے کر دشمنوں سے سمے سمے پر جنگ بھی کرتی۔ ان میں سے ایک حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ ہے، جیسا کہ میں پچھلے خطبہ میں ورنن کر چکا ہوں کہ جب انہیں نے ابن قیمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے دیکھا تو بلا خوف و خطر عرب کے شہر سوار کے سامنے مقابلے کے لیے ڈٹ گئی، اس پر اسنکھے حملے کر کے اسے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ ابن ابی شعبہ اور امام احمد بن حنبل نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ احد کے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے مشرکین کے زخمی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتی تھیں۔ کچھ صحابیات احد کے دن میں جنگ کے بعد آئیں، اس لیے ورنن ہوا ہے کہ جب مشرکین چلے گئے تو عورتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو ان کو چمٹ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھونے لگی، اور علی رضی اللہ عنہ ڈھال کے دوارا پانی بہاتے، لیکن خون زیادہ بہہ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چٹائی کا کچھ حصہ جلا کر راکھ بنا لیا اور اس سے زخم کی ٹکور کی، یہاں تک کہ وہ زخم کے ساتھ مل گئی اور خون رک گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ احد کی جنگ کے بارے میں خبر لینے کے لیے مدینہ اور عورتوں کے ساتھ گھر کے باہر نکلیں۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حرہ کے استھان پر پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہند بنت عمرو رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی کو ہانک رہی تھی، اس اونٹنی پر آپ رضی اللہ عنہ
عنہ کے پتی حضرت عمرو بن جمحور رضی اللہ عنہ، بیٹے حضرت خالد بن عمرو رضی اللہ عنہ اور بیٹے حضرت خالد بن عمرو رضی اللہ عنہ اور بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی نعشیں تھیں۔ تینوں کی نعشیں اونٹ پر تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کی خبر لینے کی کوشش کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم لوگ کس حال کے میں پیچھے چھوڑ آئی ہو؟ اس پر حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مصیبت آسان ہے، اور آپ نے اور اپنے 3 قریبی رشتہ داروں کی پتی، بیٹا اور بھائی کی لاشیں اٹھائی ہوئی تھیں، لیکن پوچھنے پر یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہے، ان کو تو میں دفنا ہی دوں گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت ام عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن میں یہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ تھا، میں نے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے ساتھ لیا، یہاں تک کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے مدے تھے اور مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ پھر اچانک مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ میں جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی اور کھڑی ہو کر جنگ کرنے لگی۔ میں نے تلوار کے ذریعہ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے روک رہی تھی، ساتھ ہی میں کمان سے تیر بھی چلا رہی تھی، یہاں تک کہ اس سے میں خود بھی زخمی ہو گئی۔ اس سیرت نگار نے ورنن کیا ہے کہ جس عورت نے احد کی جنگ میں جنگ کی اور شکست کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بہادری کی حد تک پہنچی ہوئی تیر اندازی کی وجہ سے وہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ام عمارہ مسیبہ مزنیہ تھیں۔ نصیبہ مزنیہ ارتھات حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی عورت کے متعلق ثابت نہیں کہ اس نے احد کے روز جنگ میں شرکت کی ہے۔ ہاں، اتہاس کاروں نے ورنن کیا ہے کہ مسلمانوں کی کچھ عورتیں مشرکین کے ہٹ جانے کے بعد مدینہ سے میدان کارزار کی طرف گئیں۔ انہوں نے زخمیوں کی امداد کرنے اور پانی پلانے اتیادی کا حصہ لیا۔ ان عورتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ شامل تھی۔ بخاری نے ایک راوی کو روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یہ دونوں تیزی سے پانی کے مشکیزوں کو اپنی پیٹھ پر اچھالتی اور لوگوں کے مناؤں میں پانی ڈالتی، پھر واپس آ کر انہیں بھرتی اور پھر آتی اور لوگوں کے مناؤں میں ڈالتی۔ ایک لیکھک لکھتا ہے کہ گھمسان کے رن کے وقت مسلمانوں کی کچھ عورتیں امدادی کارروائی کے لیے تیار ہوئیں۔ ان عورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مہیلا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ اتہاس کاروں نے ورنن کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی پراجے پارٹی نے مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ ملی اور آپ رضی اللہ عنہ ان کے چہرے پر مٹھیوں سے مٹی ڈالنے لگیں اور کچھ زجر اور توبیخ کے طور پر کہنے لگی۔ بڑی ڈانٹ ڈپٹ اس نے کی کہ تم لڑ سکتے تو یہ تکلا لو، ارتھات تکلا وہ ہے جس سے عورتیں سوت کاٹتی ہیں، دھاگے بناتی ہیں، اور اپنی تلوار لاؤ، ارتھات تلوار ہمیں دے دو اور تم عورتوں والے کام کرو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچ گئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ زخمیوں کی امداد کے لیے تیار ہوتی جب لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز ہو رہی ہوتی تھی، یہاں تک کہ انہیں امدادی کارروائی کے دوران مشرکین کے تیر بھی لگتے تھے۔ ابن اسیر کی کتاب الکامل فی التاریخ میں ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ فوج کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں کہ حبان بن عارق نے آپ کو تیر مارا تو آپ رضی اللہ عنہ گر پڑی اور ننگی ہو گئی، تو یہ دشمن خدا اس پر بہت ہنسے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی کشٹ دینے والی گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک تیر دیا جس کا پھل نہیں تھا، فرمایا اسے مارو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسے مارا تو وہ تیر حبان کے سینے میں جا لگا، وہ چت ہو کر گر پڑا اور گر پڑا حتیٰ کہ ننگا ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا ہے۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچی، اس لیے کہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ یہ پربھاوی مہیلائیں اس وقت میدان جنگ میں گئیں جب مسلمانوں نے مشرکوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور انہیں فتح کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ تنشک یہ کہ مسلمان مہیلائیں میدان احد کی طرف اس وقت گئی ہوں گی، یہ امکانات ہی ہیں، وہ مسلمانوں کی فوج میں تو باقاعدہ شامل نہیں تھی۔ نمبر 1 کہ جب مسلمانوں کی ابتدائی فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو یہ خبر وہ احد کی طرف آئی
ہوگی، لیکن تب جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا، اس لیے مسلمان عورتوں نے بھی میدان جنگ میں حصہ لیا۔ دوسرے یہ کہ قریب کا انمان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پہنچی ہوگی، یہ جانثار مہیلائیں بھی بے قرار ہو کر احد کی طرف چلی گئی ہوں گی، پھر وہ جنگ کے اس آخری مرحلے میں شامل ہوئی ہوں گی۔ اس میں ایک طرف فدائی حملہ جاری تھا اور دوسری طرف زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام شروع تھا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ احد کے یدھ کا واقعہ ورنن کرتے ہوئے سعد رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے ماتا پتا کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے مسلمانوں میں آگ لگا رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارتھات حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ارتھات ماں باپ ماتا پتا کو اکٹھا کیا۔ مراد یہ ہے کہ اپنے آپ نے کہا تم پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے، میں نے وہ تیر جس کا پھل نہیں تھا اس کے پہلو میں میرا مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اس کا پردہ کھل گیا اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ یوں ورنن ہے کہ اس مشرک نے، اس کا نام کچھ تاریخ کی کتابوں میں حبان بتایا جاتا ہے، تیر چلایا جو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے دامن میں جا لگا، جبکہ وہ زخمیوں کو پانی پلانے میں ویست تھی۔ اس پر حبان ہنسنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ایک تیر پیش کیا، وہ تیر حبان کے حلق میں جا لگا اور وہ پیچھے گر پڑا، جس سے اس کا ننگ ظاہر ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی اور مسکراہٹ اللہ کے اس احسان پر تھی کہ اس نے ایک خطرناک دشمن کو ایک ایسے تیر سے راستے سے ہٹا دیا، اس کا پھل بھی نہیں تھا، سیدھا ایک سوٹی تھی جس نے اس کو مار دیا۔ ایک لیکھک نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور فراست کا ورنن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب خالد بن ولید کی قیادت میں قریش شہوار عبداللہ رضی اللہ عنہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کو شہید کرتے ہوئے جو درے پر کھڑے تھے، یہ لوگ اسلامی لشکر کی پشت پر نمودار ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیول 9 صحابہ رضی اللہ عنہ کی نفری موجود تھی۔ انے مجاہدین دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے میدان میں بہت دور پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی خالد بن ولید اور قریشی شاہ سواروں کو دیکھا تو فوری طور پر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا، انیتھا بہت آسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی شاہ سواروں کی نگاہیں نہیں پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر لے جاتے، لیکن ایسے میں اسلامی لشکر کا بے شمار نقصان ہونا لازمی تھا۔ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے تھے لیکن اپنی حفاظت میں اسلامی لشکر کا نقصان ہو سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرار کا راستہ اپنانے کے بجائے بلند آواز میں نعرہ لگایا تاکہ اسلامی لشکر سن کر پشت کو دیکھے۔ تو ایسے میں جبکہ اسلامی لشکر میدان میں بہت آگے تھا، اس نے پہلے قریشی شاہ سواروں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا پہنچانے بھی لازم تھا۔ آزمائش کی اس گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتبہ اور بے مثال شجاعت ارتھات عجیب و غریب قسم کی اور بے مثال شجاعت پرکٹ ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جان بچانے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ نہایت بلند آواز میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو پکار کر اللہ کے بندے ادھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پورے میدان میں گونج گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا، کیونکہ وہ کافی فاصلے پر موجود تھے، اس لیے اس نے پہلے قریشی شاہ سواروں کے ایک دستے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی حالات میں بھی حواس قائم رکھنا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی رہنمائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کا ورنن ملتا ہے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر کھینچ کر مارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا چوتھا دانت ارتھات سامنے والے 2 دانت اور نوکیلے دانت کے مدھے والا دانت ٹوٹ گیا، ساتھ ہی اس سے نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ شرح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی ورنن کرتے ہیں کہ دانت کا ایک ٹکڑا ٹوٹا تھا، جڑ سے نہیں نکلا تھا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی وقاص کے خلاف یہ دعا کی، اللہم لا یحول علیہ الحول حتی یموت کافرا، کہ ہے اللہ ایک ورش گزرنے سے پہلے اس کافر کو کی حیثیت سے موت دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کو اسی دن حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔
حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عتبہ بن ابی وقاص کی یہ شرمناک جسارت دیکھی تو میں نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عتبہ کدھر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت اشارہ کیا جس طرف وہ گیا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے پیچھا کرنے روانہ ہوا، یہاں تک کہ ایک جگہ میں نے اس کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے بڑھ کر اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر 2 مرتبہ فرمایا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، ارتھات اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ احد کے یدھ کے افسر پر حضرت عمار ارتھات نصیبہ رضی اللہ عنہ، ان کے پتا حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے خبیب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ سب کے سب جنگ کے لیے گئے تھے۔ پہلے بھی میں نے ورنن کیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو فرمایا تھا کہ اللہ تم گھر والوں پر رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا۔ اس پر حضرت ام عمار رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائے کہ ہم جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق اور ساتھی۔ اسی وقت حضرت ام عمار رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ یہ تھی ایک مخلص صحابیات رضی اللہ عنہ کی ساحت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور وفا کی مثال، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس دن کے خاطر قربانی کرنے کے مقابلے پر دنیا حقیر چیز ہے۔ کئی دفعہ دنیاوی عورتوں اور کو بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ دن قربان ہونے والی عورتیں تھیں۔ اس کے باقی انشاءاللہ میں آئندہ ورنن کروں گا۔ نماز کے بعد مرحومین کی نماز جنازہ بھی ہے، ان کا بھی ورنن کر دیتا ہوں۔ پہلا ذکر شریمان غسان خالد نکیم صاحب یہ سیریا کے پچھلے دنوں 78 ورش کی آیو میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے، پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے علاوہ ایک بیٹا ایک بیٹی شامل ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خود بیعت کی تھی، پھر ان کی تبلیغ کے لیے ان کے بیٹوں نے بھی بیعت کر لی، بیٹے اور بیوی نے ابھی بیعت نہیں کی۔ مرحوم کے بیٹے حسام نقیب صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پتا میرے دوست اور ساتھی تھے، انہوں نے ہی مجھے حضرت مسیح موعود السلام کی بیعت کا راستہ دکھایا۔ 90 کی دہائی میں پتا صاحب کا جماعت سے پریچے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے پروگرام لقاء مع العرب کے مادھیم سے ہوا۔ اس سے قبل پتا صاحب کا دین کے بارے میں کیول یہی نظریہ تھا کہ دین محض حسن سلوک کا نام ہے، لیکن جب انہوں نے پروگرام لقاء مع العرب دیکھا تو کہا کہ اگر کہیں کوئی نیک عالم دین ہے تو یہ ویکتی ارتھات حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اگر صحیح دین اسلام کے ہیں تو یہی ہے۔ یہ لوگ بتا رہے ہیں اس وقت پتا صاحب کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ اس وقت انہوں نے نماز پڑھنا سیکھی کیونکہ اس وقت سے پہلے انہیں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر ایسے اس پر کاربند ہوئے کہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے نماز تہجد بھی چھوڑی ہو۔ کہتے ہیں کہ پتا صاحب نے 2003 میں بیعت کی، پھر 1 ماہ بعد انہوں نے مجھے بھی قائل کر لیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے آخری دنوں کی یہ بات ہے کہ جب پتا صاحب نے عبدالحی بھٹی صاحب مربی سلسلہ کے ذریعہ نظام وصیت کے بارے میں سنا تو فوراً وصیت کے نظام میں شامل ہو گئے۔ اس وقت انہیں کہا گیا کہ پہلے رسالہ الوصیت پڑھ لے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے وہ تو لازمی پڑھوں گا، اسے سمجھنے کی کوشش بھی کروں گا، لیکن اس سے میرا اس نظام سے محبت اور اس سے جڑے ہونے کے جوش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اس کا ادھین مجھے اس پر یقین میں مزید بڑھائے گا۔ مجھے یقین تو پہلے ہی ہے، مجھے حق ہونے پر جب پتا صاحب کا جماعت سے پریچے ہوا، جماعت کے لٹریچر میں سے جو کچھ بھی انہیں ملتا اس کا ادھین کرنے کی کوشش کرتے اور پھر اسے سمجھ کر کمپیوٹر پر اپنی تاریخ سے اس کے بارے میں لکھ لیتے، اپنے نوٹس بناتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اکثر کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمر دے کہ میں حضرت مسیح موعود السلام اور آپ کے خلیفہ کے سمجھ لٹریچر کو پڑھ سکوں، جو کچھ میں نے پچھلی زندگی میں کھویا ہے اس کا نوارن کر سکوں۔ مرحوم کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر سے عشق تھا، اسے انہوں نے اسنکھیہ بار پڑھا۔ یہ بیٹا کہتا ہے کہ جب کبھی مجھے کسی مضمون کے بارے میں کوئی ضرورت پیش آتی تو پتا صاحب اس مضمون کو مکمل تفصیل کے ساتھ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور خلفائے کرام کی کتب سے نکال کر دیتے۔ یہاں سے جو میرا لائیو خطبہ جاتا، مرحوم خطبہ جمعہ کے انواد کی نظر ثانی کا کام بھی کیا کرتے۔ اسی طرح عربک ڈیسک کی طرف سے دیے گئے نظر ثانی کے کاموں میں بسا اوقات گھنٹوں بہتے رہتے۔ کہتے ہیں کہ کبھی میں کہتا کہ آرام کرے تو جواب دیتے کہ مجھے تو جماعت کے کام میں ہی آرام ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلیفہ کے خطب
کے انواد کی نظر ثانی کے دوران اکثر ان کی آنکھیں بھر آتیں۔ جب بیعت کی تو حضرت مسیح موعود السلام کے ایک صحابی کا واقعہ سنایا کہ وہ بیعت کر کے آپ کے گاؤں آئے تو پرتیک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سب کو مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی خبر دی۔ اس کے بعد پتا صاحب کا بھی یہی طریق تھا کہ جو ویکتی بھی ان سے ملتا، چاہے 5 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ملا ہو، اس کو مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بارے میں ضرور بتا دیتے۔ کہتے کہ میرا کام مسیح موعود کی آمد کی خوشخبری سنانا ہے، اگر کسی کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک، نہیں آئی تو کم از کم میں نے بیج پھینک دیا ہے، اس کا اگانا خدا تعالیٰ کا کام ہے، خدائے ہادی کا کام ہے۔ سیریا کے وسیم محمد صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کے بعد مرحوم دل مو لینے والے اسلوب سے درس دیا کرتے تھے۔ 2019 سے 2022 تک انہوں نے سیکٹری اشاعت کے طور پر خدمت کی۔ مرحوم کو حضرت مسیح موعود السلام کی پستکیں پڑھنے کا اتیادک شوق تھا، بلکہ وہ خود حضرت مسیح السلام کی پستکوں میں آنے والے مشکل شبدوں کے ارتھ اور شرح لکھتے رہتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر کا انواد کا ادھین کر کے اس میں قصص الانبیاء کا الگ الگ نکال کر قدر استخسار کے ساتھ یہ کتابی شکل میں پیش کیا، جو جماعت کی عربی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور افراد جماعت احمدیہ وشیشتہ بچے اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ عبادہ بربوش صاحب رسالہ التقویٰ کے ایڈیٹر کہتے ہیں کہ مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک، خلافت کے ساتھ غیر معمولی محبت اور وفا کا سنبندھ تھا۔ بڑھاپا اور اپنی ملازمت ہونے کے باوجود مرحوم رضاکانہ طور پر رسالہ التقویٰ میں خدمت بجا لاتے، اور جب بھی کوئی ذمہ داری دی جاتی اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ 7 سال مرحوم نے رسالہ التقویٰ کے پرانے شمارے ٹائپ کرنے اور ان کو کمپیوٹرائز کرنے میں ہماری بہت مدد کی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کے حق میں دعائیں قبول فرمائے۔ دوسرا ورنن عزیزہ نوشابہ مبارک پتنی عزیزم جلیس احمد مربی سلسلہ، جو یہی وبھاگ آرکائیو میں ہیں اور الحکم میں ہیں، ان کی پتنی تھی۔ پچھلے دنوں پاکستان سے واپس آتے ہوئے ربوہ لاہور کے مدھے ایک حادثے کا شکار ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پیچھے رہنے والوں میں میاں اور ماتا پتا کے اترکت 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ مرحوم کی وصیت کی کارروائی ہو رہی ہے کہ اچانک وفات ہو گئی ہے، بہرحال وہ کارروائی تو ہو رہی ہے، انشاءاللہ وصیت تو ان کی ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے ان کے میاں عزیزم جلیس احمد لکھتے ہیں کہ ونیت اللہ کا شکر گزار ہے کہ اللہ نے ونیت کو ایک ایسی بیوی سے نوازا جو بہت سی خوبیوں کی مالک تھی۔ ان کی واقف زندگی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، ہمیشہ مذہب کو ترجیح دی، ایک بار بھی مجھ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہمیشہ دوسروں کے لیے خوشیاں کا باعث بنتی، جماعت میں مختلف عہدے پر کام کیا، اسسٹنٹ سیکرٹری مال اور اسسٹنٹ سیکرٹری وصیت کے طور پر سہیوگ کی، بہت محنت اور لگن سے کام کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے کام میں بھی میری مدد کی، کبھی میری جماعتی کام میں اعتراض نہیں کیا، اس نے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ در حقیقت وہ وقت کی روح سے صحیح ارتھوں میں سمجھتی تھی۔ پرتیک رمضان میں کم سے کم 3 بار اور کبھی کبھی 4 بار قرآن پاک کا دور انواد کے ساتھ مکمل کرتی، خلافت کے لیے گہری عزت اور محبت رکھتی۔ ان کی ماتا زیب النساء صاحبہ مرحومہ میری سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے بہت پیار کرنے والی اور ملنسار بچی، ہم سب کو بہت پیار دیا، میرے سب بچوں سے زیادہ سمجھدار تھی، نماز قرآن کی پابند تھی، جماعت کے کاموں میں سب سے آگے رہتی تھی۔ حافظ آباد کے گاؤں پیر کوٹ ثانی میں صدر لجنہ تھیں تو کام میں بہت مدد کرتی تھی، ربوہ آ کر بھی جماعتی کاموں میں مدد کی۔ کامران شاہد بھائی ہیں، کہتے ہیں مرحوم حضرت مسیح موعود السلام کے صحابی حضرت میاں نظام الدین صاحب بافدہ کی پڑپوتی تھی، بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والی اور سب سے پیار کرنے والی تھیں، اور خلافت کے ساتھ انتہائی اخلاص و وفا کا سنبندھ تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے، سب کو، ان کے ماتا پتا کو بھی، پتی کو بھی اور عزیزوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اگلا ورنن شریمتی رضیہ سلطانہ صاحبہ پتنی عبدالحمید خان صاحب مرحوم ربوہ کا ہے، جو عبدالقیوم پاشا صاحب امیر اور مشنری انچارج ایوری کوسٹ کی ماتا تھی۔ ان کی پچھلے دنوں 92 ورش کی عمر میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیاں تھیں۔ قیوم پاشا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ شریمان چودھری حمید اللہ صاحب مرحوم سابق وکیل الاعلیٰ تحریک جدید کی بڑی ہمشیرہ تھیں۔ ماتا پتا نے 1929 میں احمدیت قبول کی تھی۔ شروع سے ہی روحانی خزائن کے ادھین کا بہت شوق تھا، اس لیے آپ نے زندگی میں اسنکھیہ بار روحانی خزائن کا ادھین مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر کبیر اور دیگر جماعتی لٹریچر کا بھی ادھین کیا۔ اپنے محلے وصیت کے علوم میں
صدر لجنہ اور سیکٹری مال کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ کہتے ہیں کہ ونیت کے کچھ رشتہ داروں نے ماتا کو کہا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، پتی آپ کے فوت ہو گئے ہیں، اس کو جامعہ میں مربی بنانے کے بجائے جس کو کیول گزارا الاؤنس ملتا ہے کسی بھی فیلڈ میں بھیجیں۔ اس پر ماتا نے جواب دیا کہ یہ جامعہ میں داخلہ ہوگا، اور جہاں تک رزق کا سمبند ہے تو خدا تعالیٰ رازق ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ کہتے ہیں جو ہی ماتا کو پینشن ملتی یا کسی اور مادھیم سے آمدن ہوتی تو فوراً سیکٹری مال کے گھروں میں اپنا چندہ وصیت ادا کر کے آتی، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ سیکٹری مال کو چندہ کے لیے ہمارے گھر آنا پڑا۔ ان کے پیچھے رہنے والوں میں ایک بیٹا، 2 بیٹیاں ہیں۔ عبدالقیوم پاشا ان کے بیٹے، جیسا کہ میں نے بتایا، ایوری کوسٹ کے مشنری انچارج اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے ماتا کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان کی ماتا کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ورنن شریمتی بشرا بیگم صاحبہ، پتنی شریمان ڈاکٹر محمد سلیم صاحب، لاہور کا ہے۔ یہ محمد نعیم اظہر صاحب مبلغ انچارج سیرا لائن کی ماتا تھیں۔ پچھلے دنوں 78 ورش کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے موسیٰ تھی۔ پیچھے رہنے والوں میں 2 بیٹے، 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کے بیٹے نعیم اظہر صاحب میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے ماتا کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکے، تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ نعیم اظہر صاحب لکھتے ہیں کہ ماتا پیدائشی احمدی نہیں تھی، لیکن رشتہ داروں میں احمدیت تھی، اور ان کو سچائی کی تلاش کی تڑپ تھی۔ اللہ کے حضور بہت دعائیں کرتی تھی، جس کے بعد انہیں اطمینان قلب نصیب ہوا، اور انتتہ 1964 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ساری عمر یہ رشتہ بڑی وفا سے نبھایا۔ احمدیت کے لیے پرتیک قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت دعا گو، 5 سمے نمازوں کے علاوہ تہجد گزار، باہمت اور بلند حوصلہ بہادر مہیلا تھی۔ خاموشی سے تکلیف کو برداشت کر لیتی تھی، پرنتو جس زبان پر شکوہ نہیں لاتی تھی۔ خلیفہ وقت کی پرتیک مالی قربانی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ جماعتی چندہ باقاعدگی سے اول وقت میں ادا کر دیتی تھی، اور بعد میں اضافی چندے بھی دیا کرتی تھی۔ پرتیک ضرورت مند کی حسب استطاعت مدد کرتی، اور کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی دعاؤں کو بھی بچوں کے حق میں قبول فرمائے۔ اگلا ورنن شریمان رشید چودھری صاحب کا ہے۔ یہ ناروے کے تھے۔ چودھری غلام حسین صاحب اوور سیور کے یہ بیٹے تھے۔ ان کی پچھلے دنوں 82 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی بیماری کا بڑا ہمت اور بہادری اور صبر سے مقابلہ کیا۔ کچھ عرصہ سے کافی بیمار تھے۔ ان کے پتا چودھری غلام حسین صاحب اوور سیور نے 1926 میں خود قادیان جا کر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد زندگی وقف کر دی۔ ان کو دارالقضا قادیان ربوہ میں قاضی کے طور پر خدمت بجا لانے کی توفیق ملی۔ اس طرح مرکزی عمارت کی تعمیر اور نگہداشت کے سلسلہ میں بھی خدمت کی توفیق پائی۔ چودھری رشید صاحب کو بھی اپنے پتا صاحب کے ساتھ ربوہ میں ابتدائی دنوں میں کام کرنے کا بہت اوسر ملا۔ خلافت ثانیہ اور خلافت ثالثہ کے ادوار میں بھی قصر خلافت اور انیہ جماعتی عمارتوں میں الیکٹریشن کے طور پر انہوں نے بہت کام کیا۔ 1970 میں ناروے چلے گئے، وہاں جماعتی خدمت میں ہمیشہ پیش رہے۔ ان کی بیلوس خدمات شامل ہیں۔ ناروے کے پہلے مرکز میں بھی آپ کی بیلوس خدمات شامل ہے۔ جماعت کی کثیر رقم انہوں نے وہاں کام کر کے بچائی۔ لمبے عرصہ تک جماعت ناروے کے سیکٹری امور عامہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ ان کے بیٹے مظفر چودھری اور منور چودھری لکھتے ہیں کہ خلافت سے گہری اور بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ ناروے کے دورہ جات کی سمست تر ذمہ داریاں آپ کے سپرد ہوا کرتی تھیں۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ناروے کا گائیڈ کہا کرتے تھے، اور خطبہ جمعہ میں بھی آپ کی خدمت کا ذکر فرما چکے ہیں۔ مجھ سے بھی خلافت کے بعد انتہائی وفا کا سمبند تھا۔ پہلے بھی ان کی واقفیت تھی، لیکن وہ سمبند بعد میں بہت بڑھ گیا۔ ان کے پتا صاحب بھی میرے پتا کے بڑے قریبی تھے اور سمبند والے تھے۔ بچپن سے چودھری غلام حسین صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ مسکراتے رہنے والے اور بڑی اچھی طبیعت تھی، اور چودھری رشید صاحب کی وہ عادتیں اپنے پتا سے کافی ملتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ بنا بھید بھاؤ مذہب و ملت مخلوق خدا کی ہمدردی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے علاوہ 2 بیٹے 4 بیٹیاں شامل ہیں، اور شریمان انعام الحق کوثر صاحب امیر جماعت آسٹریلیا اور مشنری انچارج آسٹریلیا کے بہنوئی تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر